إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سامنے بیٹھے سامنے جگہ پر کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی بزرگی، تحمید و تقدیس کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے سنسار کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا عنوان استقبال رمضان کیوں اور کیسے کے تعلق سے ہے۔ وہ ماہ مبارک ہم سے بہت قریب ہے، اللہ ہمیں اس تک پہنچائے اور اسے ہم تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہم پر سائے فگن ہوتا ہے۔ کچھ خوش نصیب اس مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں
جو اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ قرآن کی اس آیت کے ساتھ میں آج کی تقریر شروع کر رہا ہوں، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 104، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ چکے ہیں۔ دل کی روشنی کو یہ بصیرت کی جمع ہے، بصائر، جس سے دل روشن ہو۔ اور قرآن ایسی چیز ہے جس سے انسان کا دل ہی روشن ہوتا ہے اگر وہ اس کے قریب ہو جائے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو اس سے فائدہ حاصل کر لے، اسے اپنا لے، قبول کر لے، تو وہ اس کے حق میں فائدہ مند ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو جان بوجھ کر کے اندھا بنا رہے، وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے تعلق سے فرمایا کہ میرا نبی پیغام پہنچانے والا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے تمہیں رب کی طرف بلانے والا ہے، ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور جو ان ہدایتوں کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت ضرور دیتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت سارے انتظام کیے، بہت سارے انبیاء اور رسول کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال کیا، اور ہمارے زندگی میں ہر سال ایک ایسا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا کہ سال بھر کا بگڑا ہوا انسان شیطانوں کے چنگل سے اپنے آپ کو جو زخمی محسوس کرتا ہے اور شیطان کو لعنت کرتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی شیطان نے کرا دی، مجھ سے نمازیں شیطان نے چھڑوا دیے، مجھ سے جھوٹ شیطان نے بلوا دیے، فلاں فلاں کام شیطان نے مجھ سے کرا دیے۔ یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس ماہ مبارک کے تعلق سے جو فضیلتیں بیان کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ لو، یہ بھی جان لو، یہ بھی پرکھ لو کہ تمہیں کسی شکوے کا موقع نہ رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یغلق منها باب۔ پہلی چیز، رمضان کی پہلی رات جب ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو جتنا عمل کرنا ہے کر لو، جیسے کرنا ہے کر لو، جتنے نیکیاں لوٹنی ہے لوٹ لو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کی پہلی رات کو اللہ یہ کام کرتا ہے کہ تمام شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ میرے بندوں کے اندر صفت ملکوتی پیدا کرنے کا موقع ملے، صفت ملکوتی، فرشتوں کی صفت پیدا کرنے کے لیے موقع ملے۔ فرشتوں کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مہینے کے لیے شیطانوں کو قید میں ڈال دیا، اور آگے کہا وَمَرَّدَتُ الْجِنُّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور تمام شرکش شیاطین اور جن کو اللہ بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرتا ہے، اللہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور پھر پورا مہینہ جہنم کا ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر پورا مہینہ اس میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا ہے۔ آگے سنیے، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور رمضان سے پہلے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اے نیکیوں کے متلاشی، اے اللہ کی قربت حاصل کرنے والوں، اے جنت کے طلبگاروں، بڑھو آگے اور استقبال کرو رمضان المبارک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل یا باغی الخیر، اے خیر کی طرف بڑھنے والوں، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اسلاف نے لکھا ہے کہ جب کوئی قیمتی مہمان آتا ہے، جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے، جب کوئی گاؤں کا سردار آتا ہے، گھر کا سردار آتا ہے، اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سید الشہور رمضان، تمام مہینوں کا سردار رمضان جب ہمارے اندر آتا تو ہم اس کے لیے ہر طرح کی تیاری شروع کر دیتے۔ محدثین کرام اپنے درس حدیث کی یعنی ان مجلسوں کو بند کر دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ سال بھر 11 مہینے امام مالک رحمہ اللہ اپنی مجلسوں کو اپنے مسند پہ بیٹھ کے درس حدیث کی مجالس کو سجایا کرتے تھے۔ ہزاروں لوگ آپ کے مجلس میں درس لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے، لیکن جب یہ مہینہ شروع ہوتا اذا دخل رمضان یفر من قراءۃ الحدیث ومجالس اہل العلم، حضرت امام مالک رحمہ اللہ جب یہ مہینہ شروع ہونے کو ہوتا تو درس حدیث کی مجلس کو ختم کر دیتے اور کہتے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، نیت خالص کریں کہ مولا گئے رمضان کو ہم نے کچھ بھی نہ کیا جو کرنا تھا، اس رمضان کو ہم ضرور قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر القرآن ہے۔ قرآن کی نزول کی وجہ سے ہی اس مہینے کی مرتبت کو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کے لیے دلوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ارادہ ہو کہ قرآن ہم نے پچھلے مرتبہ نہیں پڑھا، ہم نے نہیں سنا، اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان میں ہمیں قرآن کو مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 1 سے 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گئے بار ہم نے تراویحوں کا اہتمام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان میں ہمیں تراویحوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گئے سال جو ہمارے بیچ تھے وہ آج نہیں ہیں، گئے سال جو ہمارے بیچ تھے بہت سے آج نہیں ہیں، اگلا رمضان ملے نہ ملے ہم نہیں جانتے ہیں۔ آنے والے رمضان کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلّہ بن فضل کہتے ہیں کان السلف یدعون اللہ سنۃ 10 ان یبلغہم رمضان، اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان 6 مہینہ باقی رہ جاتا، 6 مہینہ، ابھی تو چند دن ہے، چند دن باقی ہیں، 6 مہینے سے پہلے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لائق ہمیں بنا دے۔ اور اس کے بعد ثم یدعونہ 16 ان یتقبل منہم، اور جب رمضان گزر جاتا، رمضان کے مہینے کے بعد 6 مہینے تک ان کیے ہوئے اپنے اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اسے تو شرف قبولیت عطا فرما، یہ دعائیں کرتے تھے میرے دوست اور بزرگوں۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھو، آگے بڑھو، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے دلوں کو سیدھا کرو، اپنے معاملات کو سیدھا کرو، اپنے روزیوں کو صحیح کرو، اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ اور اسی تعلق سے
اسلاف نے یہ کہا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سے پہلوں کو اللہ نے روزے اور نماز کے ذریعے ہدایت نہیں دی، بلکہ ان کے دل بڑے سیدھے تھے، ان کے دل بڑے سیدھے تھے، ان کے دلوں میں نرمی تھی، ان کے دل بڑے ملائم تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کے فرمان کو پیوست کرنے کی صلاحیتیں اللہ نے انہیں دی تھی کہ ان کے سامنے قرآن و حدیث کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ اسے اپنے دلوں میں جگہ دیتے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین سے طلب کرتے تھے۔ یہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرشتہ دوسرا جملہ یہ کہتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گنہگار بہت گناہ کر چکا، گناہوں کے دلدل میں جا چکا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، شرارت پہ شرارت کیے جا رہا ہے، بدعملی اور بے عملی کا شکار ہے۔ یا باغی الشر اقصر، رک جا، اپنے گناہوں سے باز آ جا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ نے تیرے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، شیطان کو بھی جکڑ دیا، جناتوں کو بھی جکڑ دیا، اور فرشتے کو بھی بھیجا کہ ندا لگاؤ، آواز لگاؤ، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھو، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے رمضان کے فضائل کو جانا ہی نہیں، یہ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ شہر الصحائف ہے، یہ محمد الرسول اللہ۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا، کیا ہے؟ قرآن کریم نازل ہوا، ہاں، رمضان میں تورات بھی نازل ہوا، رمضان میں زبور بھی نازل ہوا، رمضان میں انجیل بھی نازل ہوا، اور رمضان میں قرآن کریم بھی نازل ہوا۔ جتنے صحائف آسمانی دنیا سے نازل ہوئے ہیں یہ سب رمضان میں ہی نازل ہوئے ہیں، کوئی 1 رمضان کو، کوئی 6 رمضان کو، کوئی 13 رمضان کو، قرآن کریم 24 رمضان کی رات کو نازل ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بابت فرمایا، یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کے اعمال معمولی اعمال نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب وہ آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھو، اور اے شر پہ چلنے والے، گناہوں پہ چلنے والے رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، اللہ نے اس مہینے کو تمہارے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو خوب دل لگا کر کے سمیٹو، اور اس نیت سے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، اس نیت سے۔ اگلا جملہ دیکھیے کیسا ہے۔ ابھی میپنگ کا کام چل رہا ہے نا، ووٹر لسٹ کا، اس کا نام کٹ رہا ہے، اس کا نام ڈل رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کتنا پریشان ہے لوگ، یہ پیپر لاؤ، بھیڑ لگ رہی ہے کہ نہیں، یہ میپنگ وہ میپنگ۔ رمضان میں میپنگ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت سارے جہنمیوں کو میں جنت میں ڈالتا ہوں۔ بہت سارے جہنمیوں کی میپنگ ہوتی ہے ان کی اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات کو اللہ رب العالمین بہت ساری گردنوں کو آزاد کرتا ہے جو جہنم میں جل رہے ہیں۔ یہ ایک رات کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرو، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، میری ماں کی مغفرت فرما، میرے والد کی مغفرت فرما،
میرے بڑے جو چلے گئے ہیں، اے اللہ اس رمضان کی راتوں میں، رات میں نہیں راتوں میں، ہر رات کو فی کل لیلۃ، ہر رات کو اللہ تعالیٰ قیامت جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈالتا ہے بہت سارے جہنمیوں کو۔ یہ اس پوری حدیث میں سب سے جامع جملہ اگر کہا جائے تو یہ ہے، اس لیے کہ جنت میں جانا کون نہیں چاہتا ہے، جنت میں جانا کون نہیں چاہتا ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ جنت میں جانے کے لیے ایک ضروری موقع ہے اللہ کی طرف سے کہ آ جاؤ، میں نے شیطان کو بھی بند کر دیا ہے، مردود کو بھی بند کر دیا ہے، مرد کو بھی بند کر دیا ہے، شرکت جنات کو بھی بند کر دیا ہے۔ اب تو بہانہ نہیں چلے گا نا کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے نمازیں چھڑوا دی، شیطان نے روزے چھڑوا دیے۔ اللہ اس امت کو رمضان کی برکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سال جو رمضان پالے، ایک سال، میری عمر 51 سال ہے، 51 سال کا میں ہوا اور میری زندگی میں 51 مرتبہ رمضان آیا۔ جو آدمی 40 سال کا ہے اس کی زندگی میں 40 مرتبہ رمضان آیا، جو 60 سال کا ہے اس کی زندگی میں 60 مرتبہ رمضان آیا، لیکن متقی نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا کہ پچھلے بار متقی نہیں ہوا، پھر ہے، اس سال بن جا، اس سال بن جا، اب بن جا۔ تیری زندگی کے 20 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، تیرے اندر تقوی نہیں آیا، تیرے اندر ایمان نہیں آیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے زندگی میں ایک بار رمضان دیا، جو متقی بن گیا بن گیا، جو آزاد ہو گیا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے امتحان میں اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے تو اسے ایک بار سپلیمنٹری کا موقع ملتا ہے، مجھے نہیں معلوم، یا 2 بار ملتا ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ہر سال سپلیمنٹری دے رہا ہوں۔ اس سال پاس نہیں ہوا، اس سال پاس ہو جا، اب پاس ہو جا، لیکن یہ سمجھ کے پاس ہو کہ اللہ غنیمت ہے کہ تو نے اس رمضان کو مجھے دے دیا، اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے یہ سمجھ کے پاس ہو جا۔ میرے دوست اور بزرگ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی، اور ہمارے اندر ہماری ہر دھرمیاں ایسی ہیں، ہماری ہر دھرمیاں ایسی ہیں کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ، رحمتوں سے لبریز، برکتوں سے لبریز، آگے بات آ رہی ہے، میں بتاؤں گا آپ کو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس طرح سے رمضان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتاتا ہوں میں آپ، ایک رمضان کی عبادت اگر کوئی پالے تو اس کا کیا مرتبہ ہو جائے گا، وہ کہاں پہنچ سکتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خواب کا ذکر ہوا۔ وقت ہو جائے گا، دوسری باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگلا جمعہ بھی مجھے اسی عنوان پہ بولنا ہے، رمضان کی رحمتوں کے تعلق سے، اس میں بھی ضروری باتیں آئیں گی۔ آج میں نے اسپیشل یہ حدیث لکھ کر کے رکھی ہے کہ آج اس حدیث کو میں سناؤں، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو میں آپ کو سناؤں، تاکہ رمضان کے تعلق سے ہمارے اندر بیداری پیدا ہو اور ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ ایک رمضان کا جب یہ مرتبہ ہے، ایک انسان کی زندگی میں 2550 رمضان اگر آ جائیں تو وہ کس مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تمام امتوں سے پہلے امت محمدیہ کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہی وہ مقامات ہیں، یہی وہ پیغامات ہیں، یہی وہ رموز و اسرار ہیں جو کسی اور امت کو اللہ نے نہیں دیا، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے دیا۔ جی ہاں، یہی وہ باتیں ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایک خواب دیکھتے ہیں، اس خواب کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ویسے ہی سچا خواب اللہ ہمیں بھی دکھائے۔ سچا خواب دیکھنا بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
ہم تو خالی ڈراؤنے خواب دیکھ رہے ہیں، جنہ کا، شیطانہ کا، گندگی کا، کیسے خواب پہ تقریر ہوئی تھی نا، ہم ویسے خواباں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھگا رہا، کوئی دوڑا رہا، قرض والا بھگا رہا، پیسے والا بھگا رہا، کہیں گھر پہ سے کود رہی ہے نہیں، ایسے خواباں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ دل صحیح نہیں ہے۔ دل صحیح ہو جائے تو خواب اچھے پڑیں انشاءاللہ۔ اور دل صحیح کیسے ہوگا؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جی، نابینا اگر ایمان میں کامل ہو تو اس کی نابینگی کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا۔ جی، اور اگر کوئی آنکھ والا ہے، دل کا اندھا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام۔ آنکھ رہتے ہوئے بھی اندھے ہیں، دل رہتے ہوئے بھی بغیر دل کے ہیں، کانوں کے رہتے ہوئے بھی بہرے ہیں، اولئک کالانعام۔ اللہ نے کہا کہ تم مسلمان نہیں، تم انسان بھی کہنے کے قابل نہیں، تم جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ ہمیں بھی سچا خواب دکھائے۔ کہا ان رجلین فی بلی قدما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بلی کے دو اشخاص، دو دوست، دو بھائی ایک ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ سمجھیے گا اس کو، جی سنے ہوں گے آپ اسے، میں دوسرے طریقے سے سنا دیتا ہوں آج۔ سنیں حدیث، یہ سن لیجیے آج۔ دو بھائی ایک ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کھڑے ہوئے اور دونوں نے اسلام قبول کیا۔ وَكَانَ إِسْلَامُهَا جَمِيعًا، اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ساتھ، ایک گھنٹہ آگے پیچھے بھی نہیں، ایک گھنٹہ آگے پیچھے بھی نہیں، ایک ہی ساتھ دونوں نے اسلام قبول کیا۔ وَكَانَ أَحَدُهُمَا اجْتِهَادًا فِي الْآخَرِ، اور اس میں سے ایک بہت زیادہ محنتی تھا، بہت زیادہ اسلام پہ عمل کرنے والا تھا، بہت زیادہ محنتیں کرتا تھا۔ فَغَدَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاجْتُهِدَا، اور اس میں سے ایک آدمی شہید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي وقال طلحہ، اور پھر اس میں سے ایک سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ ایک تو شہید ہو گیا۔ اللہ شہادت کا درجہ جانتے ہیں نا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ شہادت اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا درجہ معلوم ہے؟ اللہ کے لیے اسلام قبول کیا اور اللہ کے دین کے خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اور شہیدوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان کو مرا ہوا نہ کہو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کا مرتبہ قرآن سے بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ سے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مرا ہوا نہ کہو، وہ ہمیشہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس۔ جی، اور اس کے بعد ایک سال کے بعد دوسرے بھائی کی طبعی موت آئی۔ طبعی موت کا مطلب قدرتی موت، شہید نہیں ہوا۔ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ بَيْنَهَا بَيْنَ أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور وہ دونوں وہاں ہیں۔ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور دونوں وہاں ہیں۔ اذا انا بہما فخرج خارج من الجنہ، اور اس کے بعد جنت میں سے ایک نکلنے والا باہر نکلا، یعنی جنت کا داروغہ باہر نکلتا ہے، اور فأذن للذی توفی آخر منہما، اور اس نے اس میں سے دونوں میں سے، یعنی دونوں جنت کے باہر ہیں، یہ خواب دیکھ رہے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں میں سے فرشتے نے جنت کے اندر اسے بلا لیا
جو 1 سال کے بعد مرا تھا، یعنی شہید. کچھ لوگ سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، نیند، سوئیے مت. جب حدیث بیان ہو تو گرم گرم پانی نہا کے آتی نا، اچھا فین چل رہا، کھنچتے رہتا دماغ، کھنچتے رہتا ہیں. ٹھنڈا پانی نہایا کرو، زیادہ گرم نہیں، سستی ہوتی. رمضان کے بیان میں سستی ہو رہی ہے تو رمضان کیسے گزرے گا؟ اللہ چست ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہیے. ہیں دونوں، جو شہید اور جو طبعی موت مرا تھا، دونوں کھڑے تھے. اس میں سے جو طبعی موت مرا تھا اس کو جنت کے داروغہ نے اندر بلا لیا اور اسے چھوڑ دیا. اس کے بعد ثم رجع الی فقال ارجع فانک لم یأذن لک بعد. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ان کو فرشتے نے کہا کہ ابھی جا، ابھی تیرا وقت نہیں آیا ہے، جب تو مرے گا تو تجھے داخل کریں گے، ابھی تو مرا نہیں ہے، جا تو. چلے، دید کھل گئی، واپس آ گئے. اس کے بعد فاصبح طلحہ یحدث بہ الناس فعجبوا لذلک. صبح کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا خواب ہے کہ شہید جنت میں نہیں گیا اور طبعی موت مرنے والا جنت میں چلا گیا. لوگوں سے بیان کیا، لوگوں نے تعجب کیا. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدثوه الحدیث فقال. اور سب لوگ مل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذلک تعجبون. کس بات پہ تمہیں تعجب ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ زبان رسالت فرما رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تعجب کی کیا بات ہے اس میں؟ کیوں تعجب کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، کیا بات ہے اس میں؟ تعجب کی کیا بات ہے؟ آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقالوا یا رسول اللہ هذا كان اشد الرجلين اجتهادا ثم اجتهد ودخل هذا الاخر الجنة قبله. اے اللہ کے نبی، جو جنت میں نہیں داخل ہوا وہ بہت محنتی بھی تھا، ایمان پہ محنت بھی کرتا تھا، شہید بھی ہوا، لیکن وہ جنت میں نہیں گیا اور اس کے بعد والا جنت میں چلا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سنیے، اب یہ آخری بات کر کے جمعہ خطبہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. الیس قد مکث هذه سنہ. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد 1 سال نہیں پایا؟ جو شہید ہو گیا اور اس نے 1 سال نہیں پایا. قالوا بلا. صحابہ کرام نے کہا ضرور اللہ کے نبی، اس نے 1 سال اور زندگی پائی. وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ وَصَامَ وَصَلَّى هَكَذَا وَهَكَذَا. 1 سال کے نمازوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 1 سال اگر کوئی نماز پڑھے 5 وقت کی تو کتنی پڑھے گا؟ 6018 یا 6000 رکعت. 29ویں سے 6000، 30ویں سے 6000، 17 یا 18 رکعتیں. کاؤنٹ کر لیجئے گا جا کر کے. کچھ لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں. 1 سال میں 5 وقتہ نمازی کم سے کم 6000 نماز پڑھتا ہے رکعت، اگر صرف فرض پڑھتا ہے. 17 نمازیں ہیں نا 24 گھنٹے میں، کتنی؟ 6000 نمازیں پڑھتا ہے ایک نمازی اگر صرف فرض پڑھتا ہے. اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے ایک رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا کہا؟ کیا اس نے ایک رمضان نہیں پایا؟ وہ رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. وہ 70 والی بات نکال دیجئے. کون سی سن رہے ہیں آپ؟ 70 درجے بڑا ہے، 80 درجے بڑا ہے، یہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. یہ 70 والی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے. اب میں بتا رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا ہے. 70 کہہ کے اس درجے کو کم کر دیا ضعیف روایت بیان کرنے والوں نے. محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں 1 سال اگر کسی نے رمضان کو پا لیا، اس میں نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، شب بیداریاں کر لی، تلاوت کر لیا، افطاری کرا لیا، تاقراتوں کو پا لیا، اللہ کے نبی نے کہا 1 سال مرنے والے سے اس کا درجہ اس کے اعمال میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے۔ اللہ کتنا؟ جی زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ ایک رمضان پا کر کے مرنے والے کے عمل میں اور 1 رمضان پہلے مرنے کے والے کے عمل میں ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح سے رمضان کی استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں نا کتنا بڑا عمل ہو جاتا ہے 1 رمضان پانے کا، اور رمضان میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ رمضان کے رحمتوں کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ کہ اس بار جم کر کے تراویح پڑھیں گے، جم کر کے تلاوت کریں گے، جم کر کے نیکیاں کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے والا قلب سلیم عطا فرمائے۔ دلوں کو پاک کریے، گھر کو نہیں۔ گھر کو لوگ پاک کر رہے ہیں، پینٹ مار رہے ہیں، چیزوں کو دھویا جا رہا ہے، سب صفائی ہو رہی ہے، راشن لائے جا رہے ہیں، نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل کو کینے سے پاک کرو، بغض سے پاک کرو، گناہوں سے پاک کرو، شرک و بدعات سے پاک کرو، اور صاف کر کے اللہ سے یہ تمنا کرو، دعا کرو اور التجا کرو کہ مولا میرے دل کو پاک کر دے رمضان سے پہلے، تاکہ تیرے تمام احکامات کو اس میں جگہ دینے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ کینہ پرور کے دل میں اسلام کی باتیں نہیں آتی ہیں، حسد والے کے دل میں ایمان کی باتیں نہیں آتی ہیں۔ حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جی ہاں، کینہ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، بغض ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے بھائیوں سے رشتے بنائیں، اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منائیں، ان سے رشتہ بنائیں، صلہ رحمی کریں، ان کے گلے ملیں۔ لوگ عید کو ملتے ہیں، اسلاف نے کہا کہ ہم رمضان سے پہلے ملا کرتے تھے۔ لوگ عید میں گلے ملتے ہیں، رمضان گزر گیا عید میں گلے مل رہا ہے، وہ گلے ملنا نہیں ہوتا، وہ رشتہ نہیں نبھتا۔ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے جو بھی رشتہ دار دوست احباب ہم سے خفا ہیں، آپ جا کے ان سے ملیے، اپنے دلوں کو صاف کریے اور ان کے دلوں کی صفائی کر لیجئے، اور اس کے بعد رمضان کے روزے شروع کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں جو بھی باتیں ہوئی ہیں مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان کے استقبال قلب سلیم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدق دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، توحید پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الرؤوف الرحیم۔